بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ اس مختصر سے وقت میں جو پچھلے جمعہ ایک عنوان ہم نے لیا تھا اور اس کا ایک حصہ لیا تھا جس میں ہم نے عظمت صحابہ کے مقام پر چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ صحابہ وہ جنریشن ہے جس جنریشن کے تھرو، جس طبقے کے تھرو، جس نسل کے تھرو اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ دشمنان اسلام یہ تو سمجھتے تھے کہ اللہ کی کتاب کو چیلنج کرنا ناممکن ہے، دشمن اسلام یہ بھی جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چیلنج کرنا ناممکن ہے، تو ان کو لگا سب سے کمزور حصہ یہی ہے کہ ہم صحابہ کی شخصیت کو مجہول کر دیں، ان کے اندر شک اور شبہ امت نے پیدا کر دے، اس کے بعد پھر وہ دین میں خود بخود ان کو دین اور شریعت میں شک و شبہ پیدا ہو جائیں گا اور یہ خود اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ فضل جود اور کرم رہا کہ اللہ کی کتاب نے اور اس کے نبی کی سنت میں خود اللہ نے اور اس کے نبی نے اس طبقے کی، ان شخصیات کی، صحابہ کے مقام کو ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اگر ہم اس کو پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ عزیز کبھی شک اور شبہ ہمارے ذہن میں نہیں آئیں گا، اور جو علم ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے یقیناً اس کے اوپر جو ہم دل لگا کر جستجو کے ساتھ اور حقیقی معنوں میں یاد رکھیے اس کا لطف اٹھاتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے صحابہ کے تعلق سے پچھلی مرتبہ جہاں ان کی عظمت کی ہم نے بات رکھی تھی، آج چند فضائل ان کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ فضائل خود اپنے آپ میں ایک دلیل ہے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے اور ان کا مرتبہ اللہ رب العزت کے نزدیک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے۔ اس کے بعد تو اقوال تو بہت ہے، پھر صحابہ کا مقام کیا ہے جو دیگر لوگوں نے پھر بتایا کہ یہ صحابہ، یہ صحابہ اور یہ صحابہ ہے۔ تو یہ یاد رکھیے ان کا بڑا عظیم مقام ہے۔ صرف ایک عام زبان میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امت کے اندر جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، وہ تمام بھی اگر ایک جگہ مل جائے تو ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اعمال کے اعتبار سے۔ یہ بات بس ایک جسو کہیں گے عام فہم موٹے الفاظ میں، جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں، تمام کے تمام کو بھی جمع کر لیا جائے تو ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یاد رکھیے یہ بات ہم سمجھ لیں، یاد رکھیے، چونکہ صحابہ کا مقام بھی اتنا عظیم ہے، یاد رکھیے۔ بہرحال آئیے چلیے کچھ باتیں آج قرآن سے پہلے دیکھتے ہیں صحابہ کا مقام، پھر احادیث میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز صحابہ کا مقام کیا ہے۔ پہلے انشاءاللہ ظاہر سی بات ہے میں بہت کم چیدہ 2-4 دلیل قرآن سے، 2-4 دلیل حدیث سے رکھوں گا، چونکہ سینکڑوں دلیلیں ہیں، کئی دلیلیں، چونکہ ہم نے یہ بات دیکھی صحابہ کے وجہ سے، صحابہ کے سوال کے جواب میں، صحابہ کی غلطی کی اصلاح کے لیے، ان کو نصیحت کرنے کے لیے، ان کے اچھے اعمال کی تعریف کرنے کے لیے، انہوں نے کیا کرنا چاہیے بتانے کے لیے قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ سب ان کے فضائل میں شامل ہوتا ہے، لیکن ہم کچھ مخصوص دیکھیں گے جو ان کی شخصیات کے تعلق سے۔ آئیے پہلی میں آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی اہم آیت ہے، خطبے کے بیچ میں جو ہے شروعات میں نے آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے، صحابہ کا مقام بتاتے اور فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137، اس میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اگر اہل کتاب ویسے ایمان لائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر اہل کتاب ایسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ ہدایت پر ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ اگر اہل کتاب ایسے ایمان لائے جیسے کہ تم ایمان لائے ہو، یا تم سے مراد کیا ہے؟ اگر اہل کتاب ویسے ایمان لائے جیسے تم صحابہ ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں صحابہ کے ایمان کو چوٹی، کسوٹی، سمجھ رہے آپ، نمونہ بنا دیا کہ ایسے ایمان لاؤ تو تم ہدایت پہ رہوں گے۔ تو یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کے جیسا ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اگر ویسے ایمان لائیں گے تو ہم ہدایت پر رہیں گے۔ اسی لیے یہ بات میں نے پچھلے جمعہ رکھی تھی، اللہ کی کتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا عمل ہم کو دیکھنا ہوگا، چونکہ یہ وہ جماعت تھی جو سمجھ رہی تھی ان دونوں کا کیا معنی ہے۔ تو کہا یہ اگر ویسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو، تو یہاں دیکھیے سبحان اللہ، اللہ نے صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے کسوٹی بنا دیا، مطلب ہمارے لیے بینچ مارک بنا دیا کہ اگر ایسے ہو تو پھر ایمان والے، ورنہ نہیں ہو۔ تو اندازہ لگائیے وہ جماعت ہے
جس کے ایمان کو اللہ رب العزت نے نمونہ بنا دیا ساری امت کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے تو تم ہدایت پر ہوں گے۔ تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے کہ ایمان لانے کا ہم کو حکم دیا، ایمان لانے والوں کی کتنی بشارتیں قرآن نے بیان کی، اور ایمان کیسے لانا ہے؟ صحابہ کے جیسا ایمان لانا ہے۔ تو گویا صحابہ ایک بینچ مارک ہے، صحابہ ایک کسوٹی ہے، صحابہ ایک کرائٹیرین ہے جس کے ذریعے ہم ناپیں گے کہ ہاں اگر میں ایمان والا ہوں تو ایسا ایمان ہونا میرا۔ تو یہاں کتنی بڑی فضیلت ہے صحابہ کی، میں نہیں سمجھتا اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے۔ اب یاد رکھیے کہ ان کے ایمان کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا گیا۔ آئیے دوسری یاد رکھیے فضیلت جو صحابہ کے قرآن میں آتی ہے، یاد رکھیے وہ یہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کی مغفرت کر دی ہے، چاہے وہ اول دور میں ایمان لائے ہو، آخر دور میں ایمان لائے ہو، چاہے زیادہ ساتھ رہے ہو چاہے کم ساتھ رہے ہو، یاد رکھیے سب کی مغفرت کا وعدہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کر دیا۔ تو یہ وہ جماعت ہے جس کی مغفرت کا وعدہ ان کی زندگی میں ہو گیا، یاد رکھیے مطلب یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، جو ایک انسان کا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے، یاد رکھیے باقی کسی کو نہیں ملی، یاد رکھیے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ لوگ بہت کم انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، بہت کم، یاد رکھیں، لیکن یہ وہ جماعت ہے جن کے بارے میں کہہ دیا گیا اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ یہ آیت جو ہے سورہ حجرات سورہ 14 آیت نمبر 3 ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نیچی رکھ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست نیچی رکھتے ہیں، ان کو دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے ان کا امتحان لے لیا ہے۔ مطلب یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے لیا تقوی کے لیے، مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں، یاد رکھیے تقوی کے لیے ان کا امتحان اللہ نے لے لیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم کے یہ مستحق ہونے والے ہیں۔ تو ان کے لیے مغفرت ہے، صحابہ کے لیے مغفرت ہے، چونکہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھا۔ یہاں یہ بات کیا ہو رہی تھی کہ منافق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو آواز بلند کر رہے تھے، یا کچھ لوگوں نے نہ جانتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند کی، تو اللہ نے یہ آیتوں کو نازل کر دیا کہ نبی جب موجود ہو تو ان کی موجودگی میں آوازوں کو بلند کرنا کسی کے لیے جائز نہیں، یاد رکھیں۔ تو صحابہ نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا، حتیٰ کہ کچھ لوگ جن کی آواز مطلب انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے تیز آواز میں بات نہیں کی، لیکن ان کی آواز ہی تیز تھی، ان لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ وہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے اعمال برباد ہو گئے، اب تو ہم آخرت میں ناکام ہو گئے، اور وہ مجلسوں سے اللہ کے رسول کی دور چلے گئے۔ ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے، اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے تھے، آپ نے کہا کہ یہ شخص اب دکھتا نہیں ہے، کہاں ہے؟ تو کچھ صحابہ مل کے ان کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا قرآن نے آیت کو نازل کر دیا، اور ان کی آواز ذاتی طور سے بڑی تھی، مطلب ہوتی ہے نا کچھ لوگ آواز اونچی ہوتی، تو میرے تو عمل سب برباد ہو گئے، اب میں تو کہیں کا نہیں رہا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو شخص اس طرح سے کہہ رہے ہیں، یہ صحابی تو کہا یہ اس کے بارے میں نہیں، اس کو کہو آ جاؤ۔ اس کے بعد صحابہ نے اتنے دھیمے بات کرنا شروع کر دی کہ کئی روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب بات کرتے تو اللہ کے رسول کو پوچھنا پڑتا ابوبکر کیا، عمر کیا، پھر سے دوہراؤ، اتنے آہستہ بولتے کہ آپ سن نہیں پاتے، تو کہتے اور بولو ایک بار، اور بولو ایک بار، اتنی آوازوں کو پست کر دیا۔ تو یہ صحابہ تھے۔ تو نبی کی موجودگی میں اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا اللہ نے ان کی مغفرت کر دی، اور یہ صحابہ کی جماعت تھے۔ منافق تو اس کے بعد بھی شور و غل آپ کے سامنے بھی اور آپ کے پیچھے بھی آوازیں اٹھاتے رہے، یہ سب اس کا معنی ہے، یاد رکھیں۔ اور علماء لکھتے ہیں، یاد رکھیں، چونکہ آیت آگے تو خالی بتا دے رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جس طرح سے آپ کی زندگی میں تھا، آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا احترام اسی طرح سے ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ اگر آپ میں سے ہم میں سے کوئی شخص نبی کی خبر کے پاس بھی جائے اور آواز اونچی کرے، اس کے عمل برباد ہو جائیں گے، چونکہ آپ کا مقام جو زندگی میں تھا وہ انتقال کے بعد بھی تھا۔ آپ کی خبر مبارک کے پاس بھی تیز آواز میں بات کرنا حرام ہے، یاد رکھیے، جیسا آپ کی زندگی میں آپ کی شخصیت کے سامنے تیز آواز میں بات کرنا حرام تھا۔ تو آواز پست رکھنا، یاد رکھیے، یہ چیز ان لوگوں کے لیے بہت سوچ کا مقام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سیدھے نام سے یا کہہ کر چلا چلا کر پکارتے ہیں۔ یا اللہ نے کہا کہ صحابہ کی آوازیں پست ہو گئی، اور جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی لے کے آزما لیا، ان کے لیے مغفرت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جو لوگ یا محمد کہہ کے چلاتے ہیں، بار بار چلاتے ہیں، اشعار میں چلاتے ہیں، قوالیوں میں چلاتے ہیں، نعتوں میں چلاتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے نبی کا یہ احترام نہیں، یاد رکھیے اس کی شخصیت اتنی محترم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آواز پست، پہلے تو آواز سیدھے لینا ہی نہیں چاہیے، معاف کرنا، نام سیدھے لینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نام آئے تو پھر آپ کو درود بھیجنا واجب ہو جاتا ہے، تو آپ کچھ دوسرا کہہ کر پکاریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنی کتاب میں مختلف ناموں سے پکارا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی،
یا مزمل یا مدثر یہ کہہ کر پکارا، یا محمد نہیں کہا کہیں. یہ احترام ہے نبی کا. جہاں نام لیا وہاں ضروری تھا بتانا، تو تب کہا کہ ایسا ایسا ہے. جہاں دلیل کے طور پر جہاں نام ضروری تھا وہاں کہا. باقی جگہ القاب سے پکارا جا رہا ہے، ٹائٹل سے پکارا جا رہا ہے. تو یہ آپ کا احترام ہے جو اللہ رب العزت کرتا ہے. یاد رکھیے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے امت کو کہ ایسا احترام نبی کا کرنا چاہیے. یاد رکھیں بہرحال تو صحابہ کو اللہ رب العزت نے یہاں مغفرت کی اور اجر عظیم کی بات قرآن کے اندر ان کی زندگیوں میں بیان کرتی، جنہوں نے آوازوں کو پست کر لیا، آپ کے سامنے، آپ کے پیچھے، آپ کی بات سے اوپر اپنی بات کو نہیں رکھنا، یہ بھی اس میں شامل ہے. یاد رکھیں بہرحال تفصیلات آپ کو دیکھنا ہے تو آپ اس کی جو ہے تشریحات یا اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں آیتوں کی. یاد رکھیں. آئیے تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت صحابہ کا کیا مقام بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا اور کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کیا فرمایا سنیے غور سے. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ وہ مہاجر انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لائے، ایمان لانے میں پیش قدمی کی، نیز وہ لوگ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی. مطلب وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے مہاجر اور انصار، اور اس کے بعد جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، مطلب اس کے بعد آنے والے صحابہ جو بعد کے دور میں جو سابقون اولون نہیں تھے، ایک دم سٹارٹ میں نہیں تھے، بعد میں ایمان لائے، لیکن انہوں نے پیروی کی وہ صحابہ کی جو ان سے پہلے ایمان لائے تھے، جنہوں نے ان کی پیروی کی. اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی. ابھی دیکھیے بات یہ بھی کہی جا سکتی تھی وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، لیکن بات کہی جا رہی ہے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. مطلب اللہ اپنی مرضی کو پہلے بتا رہا ہے پھر ان کے بارے میں بات کر رہا ہے. کوئی یہ کہے کہ وہ فلاں آدمی جو اتنا بڑا آدمی ہے وہ میرا دوست ہے، اس کے بنسبت وہ آدمی جو اتنا بڑا کہ یہ میرا دوست ہے، مقام کیسا ہو جاتا ہے اندازہ لگائیے. ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تو پی ایم اور سی ایم کو پہچانتا ہوں، لیکن کبھی پی ایم اور سی ایم کہی کہ میں اسے پہچانتا ہوں، مقام اس کو بولتے ہیں. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی. کیسے راضی نہیں ہوگا بندہ اللہ سے؟ اللہ اس سے راضی. تو یہاں دیکھیے ان کو بشارتیں دی گئی، کھل کر کہہ دی کہ اللہ راضی. کن سے؟ جو اولین دور میں ایمان لائے اور جو ان کے طریقے پہ اس کے بعد چلے، سب سے اللہ راضی اور وہ سب اللہ سے راضی. تو یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ. یاد رکھیے تو لہٰذا ذرہ برابر بھی اس مرتبے کے اندر ان کی آپسی کوئی خلش، ان کی آپسی کوئی اختلاف، ان کا آپسی کوئی معاملہ جس کے اندر اجتہادی مسئلہ تھا انہوں نے وہ کیا ہو، ہمارے لیے جھگڑے کی دلیل، ہمارے لیے ان کو نیچا دکھانے کی دلیل، ہمارے لیے ان کو کمتر، کمزور، ناسمجھ، فلاں فلاں فلاں، اب کیا کیا بہرحال میں وقت نہیں بولنے کا، اس کی دلیل نہیں بنتی ہے. چونکہ اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی بیان کر دیا گیا. اب یہ مقام کو سمجھ لو صرف. اس کے بعد ساری چیزیں اس کے انڈر میں آنے والی، اس کے اوپر نہیں جانے والی. کوئی بھی چیز ان کا اختلاف اس چیز کو ختم نہیں کرے گا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اندازہ لگاؤ تو پھر میں کیوں اپنا منہ کھول کر اپنی زندگی اور اپنی آخرت خراب کروں؟ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں یہ ان کا آپسی اختلاف تھا. اگر کچھ تھا اللہ نے ہم کو اس سے دور رکھا، ہم تو بچ گئے. صحابہ کے اختلافات کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں جس میں جنگیں تک ہوئی، اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو کہا کہ دیکھو تم اس میں جنگ میں شامل نہیں تھے تو اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو اس سے بچا لیا، ہم بچ گئے. کہا اب ہمارا کام ہے اپنی زبانوں کو منہ نہ کھول کے بچائے. اب ہم اگر ہم کہہ رہے وہ اختلاف ہوا جس سے فلاں فلاں مسئلہ ہوا تو اللہ نے ہم کو اس میں شامل نہیں کیا تو ہم بچ گئے اس مسئلے سے. لیکن اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم منہ نہ کھول کے اس سے بچے، چونکہ اب اگر ہم منہ کھولیں گے اور اس اختلاف کے اندر اپنے آپ کو پھنسا لیں گے، آخرت برباد کر لیں گے اپنی. تو لہٰذا منہ نہ کھولے اس معاملے. ان کا عزت احترام اپنی جگہ باقی. یاد رکھیں دو بڑی شخصیات ہیں، ان میں اختلاف ہو جائے تو آپ دونوں کا احترام دیتے ہیں. وہ آپسی کہتے ہیں بڑے لوگوں کا آپسی اختلاف ہے، وہ لوگ جانے بھائی ہم تو اپنا احترام، عزت، اکرام کرتے رہیں گے. تو یہ سمجھنے کی چیزیں یاد رکھیے. تو لہٰذا اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ رب العزت سے اپنے رب سے راضی ہی. یاد رکھیے اس کے بعد اللہ فرماتا اور کہتا ہے آیت کے آگے میں یاد رکھیے اللہ ان سب سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کری ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی فوز عظیم ہے، یہی بڑی کامیابی ہے. تو یہاں بھی صحابہ کا مقام واضح ہو گیا ہے. آئیے آگے اللہ رب العزت صحابہ کے مقام کے تعلق سے کیا بیان کرتا ہے، اور اس آیت کے اندر کم و بیش 10 باتیں صحابہ کے تعلق سے ایک ہی آیت کے اندر بیان کی ہے. سورہ فتح سورہ نمبر 48 اس کی آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتا کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ فرماتا اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے سخت ہے اور آپس میں رحم دل ہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے سخت ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہے. یاد رکھیے. تو صحابہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ صحابہ کافروں پہ سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے. ہماری صفت اس سے پوری مکمل طور سے الٹی ہے. اللہ رحم کرے، یہی ہمارا حال ہے. ہم مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے سخت دل ہے اور کافروں کے لیے نرم ہے. وہاں ہم حکمت کا تقاضا بتاتے ہیں، بات نہیں کہنا، اور یہاں اختلافات کو، جھگڑے کو پھیلانا یہ ضرورت سمجھتے ہیں اپنے آپ کے اندر. بہرحال تو صحابہ کی صفت تھی پہلی بیان کی، کافروں پہ سخت ہے. یاد رکھیے. مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کو برا مانتے ہیں، کافر بھی ان سے ڈرتے ہیں. یاد رکھیے. اور اس معاملے میں سخت ہے. یاد رکھیے. دوسرا، آپس میں رحم دل ہے، رحم کرتے آپس میں، شفقت ہے. اور بڑی صحابہ کی آپس میں محبت تھی، اتنی زیادہ محبت کی. یاد رکھیے اس کو ڈیفائن کرنا بھی ممکن نہیں ہے، چونکہ یہ محبت ایمان کی بنیاد پر، اس کے اندر کوئی زمین جائیداد، دولت، مال، عورت، عزت، شہرت، مقام، مرتبہ کچھ نہیں تھا. پیورلی یہ محبت ایک دوسرے صرف دین کے واسطے تھی. یاد رکھیے. اور بہت زیادہ اتنی کی بہرحال انہوں نے کیا کچھ ایک دوسرے کے لیے معاف نہیں کیا. وقت نہیں بہرحال کئی موقع رہا تو صحابہ کے اگر اختلاف بھی تھے آپس میں تو ان کی محبتیں کس لیول پہ تھی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یاد رکھیں. بہرحال تو آپس میں رحم دل ہے. یاد رکھیں. پھر اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ سخت ہے اور آپس میں جو ہے رحم دل ہے، اور تو انہیں رکوع اور سجدے کرتے ہوئے دیکھیں گا. گویا صحابہ کی عبادت کی تعریف اللہ کر رہا ہے. تو انہیں رکوع اور سجدے کرتے ہوئے دیکھیں گا. تیسری صفت کہ تو انہیں رکوع اور سجدے کرتے ہوئے دیکھیں گا. اپنے رب کے فضل اور رضامندی چاہنے والے ہیں. چوتھی صفت، اپنے رب کے فضل اور رضامندی، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے، اس کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں. یاد رکھیں. سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر نشان آ چکے. پانچویں صفت، سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پہ نشان آ چکے ہیں. چونکہ صحابہ وغیرہ جب سجدہ کرتے، یاد رکھیں، تو عموماً یہ چٹائیاں اور ایسے نرم نرم گدیاں اور قالینیں نہیں ہوتی تھی، رف فرشیاں ہوتی تھی، پتھر ہوتے تھے، زمین پہ سیدھا وہ لوگ سجدے کرتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا تھا، یہاں چٹے آ جاتے ہیں، گٹے بولتے ہیں اس کو نماز سے، وہ نشانات آ جاتے ہیں سجدہ کرنے کی وجہ سے. ابھی عموماً ہم لوگوں کو سر پہ نہیں آتے، پیر وغیرہ پہ جب زیادہ بیٹھتے قاعدے میں تو اتنا آ جاتا ہے، وہ بھی سب کو نہیں ہوتا ہے، لیکن صحابہ کے چہروں پر اس کے اثر موجود تھے. یاد رکھیں. تو پانچویں صفت یہ بتائی گئی کہ ان کے جو ہے سجدوں کے اثر سے ان کے چہرے پر نشان ہے. ان کی یہی جو ہے شان توریت میں بیان کی گئی ہے. چھٹی صفت، ان کی یہی شان توریت میں بیان کی گئی ہے اور انجیل میں ان کی مثال دی گئی ہے. ان کی یہی شان توریت میں بیان کی گئی ہے اور انجیل میں ان کی مثال دی گئی. مطلب صحابہ وہ لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جن کی مثالیں اللہ رب العزت توریت اور انجیل میں دے چکا تھا. مطلب صحابہ کی جماعت چوزن پیپل تھے، یہ چنے ہوئے لوگ تھے، سلیکٹڈ لوگ تھے پہلے سے، اسی لیے تو تذکرہ پہلے آ گیا، پہلے آ چکا ہے. یاد رکھیں. توریت میں بھی آ چکا ہے، انجیل میں بھی آ چکا ہے. وہ آج کی موجودہ توریت انجیل میں شاید محال ہو، تھوڑا سا مشکل ہو ڈھونڈنا، لیکن یہ موجود تھا. یاد رکھیں. ان کی نشانیاں موجود تھی. یاد رکھیں. اور جو ان کے مفسرین آج ہی موجود ہیں وہ کہتے ہیں یہ چیزیں ہیں لیکن چھپا دی گئی، نام بدل دی گئی، شخصیات بدل دی گئی، چیزوں کو ہٹانے کی مکمل طور سے کوشش کی گئی، لیکن یہ موجود تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اللہ یہ مثالیں دے رہا ہے. اس صحابہ کی مثالیں توریت اور انجیل میں موجود تھی. جب توریت اور انجیل میں مطلب شخصیت آنے سے پہلے کسی کی مثال موجود ہو تو سمجھ لی یہ بھی چوزن پیپل تھے، چنندہ لوگ. جیسے اللہ کے رسول کو چنا گیا ویسے صحابہ کو بھی چنا گیا تھا. یاد رکھیں. چنندہ لوگ تھے. یاد رکھیں. تو کہا ان کی مثال توریت میں اور انجیل میں تھی. یاد رکھیے. اور اللہ آگے فرماتا کہتا ہے، اور انجیل میں جو ان کی مثال ایسے بیان کی گئی ہے جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی کومپل نکالی ہو. ان کی مثال بیان کی گئی کہ انسان نے کھیتی لگائی ہو جس نے اپنی کومیں، مطلب چھوٹے چھوٹے حصے جو نکلتے جھاڑ کے سب سے پہلے نکالی ہو، پھر اسے مضبوط کیا اور ایسی موٹی ہو گئی ہے کہ تناور درخت بن گئی ہے. مطلب پہلے دیکھنے کو تو ایک چھوٹا جھاڑ تھا، لیکن سال دو سال میں ہم دیکھتے ہیں نا جھاڑ کیسے بڑے ہو جاتے تناور. تو ویسے صحابہ بالکل تناور جو ہے درخت کی ہو گئی اور سیدھے کھڑے ہو گئے. کسان اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کافر جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے جلتے ہیں. یاد رکھیے. مطلب جس نے لگایا وہ خوش ہو رہا ہے اس فصل کو دیکھ کر، اور دوسرے لوگ جو دشمن ہیں وہ جل رہے ہیں اس فصل کو دیکھ کر. یاد رکھیں. ان ایمان والوں، اور صحابہ کی بات بیان کریں، ساتویں ان کی فضیلت، ان ایمان والوں. صحابہ کو اللہ کہہ رہا ہے ایمان والے. ان ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ ایمان والے تھے اور نیک عمل کرنے والے تھے. نیک عمل کرنے والوں سے اللہ نے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. مغفرت کا وعدہ اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. تو گویا صحابہ چوزن پیپل تھے. یاد رکھیے. تو لہٰذا صحابہ کے معاملے میں بہت احتیاط کا رخ اختیار کرے. جس طرح سے لوگوں نے چلن بنا دیا صحابہ کی شخصیت کو، جس کو کہیں گے ایک مشق کا تختہ ہے، پریکٹسنگ بورڈ بنا دے رہے ہیں، یا اب مجھے فلاں کرنا ہے تو میں ان شخصیت سے فلاں کر کے اپنی شہرت، اپنی شخصیت، اپنی تقریر، اپنی بات کو بنانے کے لیے ان کو جو ہے ہدف بناؤں گا، ان کو ٹارگٹ کروں گا، لہٰذا اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوگا.
تو یہ وہ شخصیات نہیں، یاد رکھیے وہ غلط چیز چن رہا ہے، یاد رکھیے دنیا میں ہی جہنم کا سامان وہ جمع کر رہا ہے جو شخص یہ کر رہا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے صحابہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا باتیں نکلی، اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، جو ہے اس روایت کے اندر جو ہے سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت آپ نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ پر سب و شتم کیا، لعن طعن کیا، برا بھلا کہا، ٹھیک ہے، سب و شتم کیا تھا کہ لعن طعن جس کو کہیں گے لعنت بھیجنا وغیرہ وغیرہ اس طرح سے کیا، یا انہیں جرح کا، تنقید کا جس کو کہیں گے، برائی کا ہدف بنایا، ٹارگٹ بنایا، ٹھیک ہے، تو اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تو ایسے شخص پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اب اللہ کی لعنت کافی تھی، فرشتے لا تعداد، انسان لا تعداد، سب کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوپر لعن طعن کرتا ہے، لعنتیں بھیجتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ٹارگٹ بناتا ہے، برائی سے نام لیتا ہے، ٹھیک ہے، یا ان کی شخصیت کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ سب کے لیے بڑی وعید ہے کہ وہ لعنتی ہے، اور اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت اس پہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں بہت محتاط رہیں۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت سنیے تھوڑا سا۔ اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یاد رکھیں، ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، جب ستارے ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن تو آسمان پر وقت آ جائے گا جس سے اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ستارے، یاد رکھیے، آسمان اس کی وجہ سے قائم ہے، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، یاد رکھیے، پڑھنا ہے تو آپ اس کی اسٹڈی سائنٹیفکلی کر سکتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو قیامت آ جائیں گی تو آسمان پر وقت آ جائے گا جس سے اس کو وعدہ کیا جاتا ہے، اور میں اپنے صحابہ کی حفاظت کا ذریعہ ہوں، اور میں اپنی صحابہ کی حفاظت کا فرما رہے ذریعہ ہوں۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو صحابہ پر وہ وقت آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ آزمائش وغیرہ آئی صحابہ پر، پھر آپ فرما رہے کہتے ہیں کیا جاتا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، میرے صحابہ میری امت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، جب میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے تو میری امت پر وقت آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے، ستارے ختم ہو جائیں گے تو وہ جو آسمان کے ساتھ ہونا ہے، قیامت آئیں گی، جو وعدہ کیا وہ آ جائیں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صحابہ کے لیے ویسا ہے، اور امت کے لیے صحابہ کا مقام ویسا ہے کہ صحابہ ختم ہو جائیں گے تو امت وقت آ جائیں گا جس سے اس کا وعدہ کیا گیا، امت اب زوال کی طرف جائیں گی، یاد رکھیے۔ اور صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ، یاد رکھیے، تقریباً 220 ہجری تک چلا۔ یہ سب سے بہترین زمانہ ہے مسلمانوں کی، ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے، فتوحات کے اعتبار سے، سائنٹیفک ڈسکوریز، انوینشن، فلاں فلاں، سب سے بہترین زمانہ ہے، یاد رکھیے۔ کیونکہ آگے کی روایت میں وہ الفاظ بھی آئیں گے، صحابہ اور تابعین کے اور تبع تابعین کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ ایک دوسری روایت کی، اس میں دیکھیے الفاظ آتے ہیں، ایک وقت آئیں گا کچھ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کے لیے نکلیں گی، جنگ کے لیے نکلیں گی، ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، تم میں کیا کوئی صحابی موجود ہے دیکھا ہو؟ لوگ کہیں گے ہاں، پس اس صحابی کی اصلاح اور فضیلت کی وجہ سے ان کو فتح عطا کر دی جائیں گی، فتح نصیب کر دی جائیں گی۔ ایک صحابہ کی موجودگی سے ایک جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح دے دی جائیں گی، صحابہ کا ہی مقام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو ہے فتح عطا کر دی جائیں گے، پھر کچھ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کریں گی، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم میں کوئی شخص تابعی ہے، صحابہ کے دور ختم ہو جائیں گے، تابعی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں، پس ان کی اس تابعی کی صلاح اور نصیحت یا فضیلت سے فتح عطا کر دی جائیں گی۔ یہ تابعی کا مقام پتہ چلا۔ دوسری سب سے بہترین جنریشن ہے صحابہ کے بعد، اس کے بعد جو ہے پھر کچھ لوگوں کی جماعت جہاد کریں گی، ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو تبع تابعی ہے، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جس نے دیکھا اس کو دیکھا ہو، موجود ہے؟ تو کہیں گے ہاں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پس ان کو اس تبع تابعی کی اس اصلاح کی وجہ سے یا صلاح اور اس کی فضیلت کی وجہ سے، یاد رکھیے، اس کو فتح عطا کر دی جائیں گی۔ تین بہترین جنریشن ہیں، تینوں کے بارے میں ایک کے بعد ایک آ گیا، ان کے فائدے کیا ہے۔ صحابہ سب سے پہلے اس کے اندر، سب سے افضل اس کے اندر ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آپ نے یہ فرمایا، یاد رکھیے، جو صحیح بخاری کی ہے، میری امت کا بہترین طبقہ وہ ہے جو مجھ سے متصل ہے، صحابہ، پھر جو اس کے بعد ہے، اور پھر جو اس کے بعد ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ نے تینوں جنریشن گرا دی، میرے سے جو متصل ہے وہ صحابہ ہے، پھر اس کے بعد تابعی، پھر اس کے بعد تبع تابعی، اور اوپر والی روایت میں تینوں کی فضیلت بیان کر دی گئی ہے۔ تو یہ فضائل ہے، یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی۔ آئیے ایک اور فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنیے، یہ مسند احمد کی روایت کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کے دلوں کو جانچا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کے دلوں کو جانچا تو تمام بندوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہترین پایا، ٹھیک، اور اسے اپنے لیے چن لیا، ٹھیک، اور اسے اپنی رسالت کے لیے جو ہے مبعوث فرما دیا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو منتخب کرنے کے بعد دوبارہ بندوں کے دلوں کو جو ہے جانچا
تو صحابہ کرام کے دلوں کو سارے بندوں کے دلوں پر بہترین جو ہے پایا، اور انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بنا دیا۔ وہ اپنے دین کی خاطر لڑتے ہیں، بس جس بات کو صحابہ کرام اچھا جانے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہے، اور جس بات کو صحابہ کرام برا جانے وہ اللہ کے یہاں بھی بری ہے۔ تو یہاں صحابہ کا مقام کہ سب سے بہترین دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری انسانیت۔ پھر اس کے بعد اللہ نے پھر چنا کہ ان کے ساتھیوں کے لیے کیا ہے، وہ نیکسٹ ٹو اللہ کے رسول کے دل تھے انسانوں میں، ان کو چن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا گیا۔ تو جو بات جو ہے صحابہ کے نزدیک بہتر ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے، یاد رکھیے، اور جو بات کو صحابہ غلط مانتے برا مانتے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یاد رکھیے، یہ صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے، یاد رکھیے۔ آئیے صحابہ کی فضیلت میں ایک اور روایت سنیے، بہت بڑا اور عظیم اور مقام اور ان کی فضیلت بتاتی ہے۔ روایت کیا ہے؟ آئیے، صحابہ کی پیروی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ پہلے تو ان کا ایمان کسوٹی ہے، وہ دیکھ لیا ہم نے، اب ان کی پیروی یاد رکھیے نجات کا ذریعہ ہے۔ روایت کے الفاظ جامع ترمذی کی روایت ہے، اس طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا تھا، دونوں کی حالت اس طرح سے ایک جیسی ہوں گی جس طرح سے ایک نال دوسری نال کے جیسی ہوتی ہے، مطلب ایک نال دوسری نال سے ہم شکل ہوتی ہے، اس طرح سے ہوں گی، یاد رکھیے ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کوئی شخص اپنی ماں سے علانیہ زنا کرے گا تو میری امت میں بھی ایسا ہی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ مطلب یہ امت بنی اسرائیل کی پیروی ایسا قدم بہ قدم کریں گی، چونکہ اس کے مقابلے میں اور بھی کچھ روایت اس میں قدم بہ قدم، بالش در بالش، ہاتھ در ہاتھ وہ ان کی پیروی کریں گی، یہ بیان کیا گیا۔ تو یہاں بیان کیا نال در نال، بالکل ایک جیسے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ وہ علانیہ اپنی ماں سے اگر زنا کریں گے تو یہ مسلمان بھی، ہم بھی، یاد رکھیے، اتنی برائی اس زمانے میں آ جائیں گی، کتاب و سنت سے اتنے دور چلے جائیں گے، وہ بھی علانیہ زنا کریں گے۔ ایک روایت کے اندر ہے وہ بے فالتو کام کریں گے، ایک چھپلک کے سوراخ میں جائیں گے، مطلب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو یہ بھی کریں گے، مطلب جو وہ کریں گے ہم وہ کریں گے۔ مطلب یہ فیشن پرستی میں، عقائد میں، معاملات میں ہم ان کی اتباع کریں گے، یہ بات بتا دی گئی۔ اور آج تقریباً تمام چیزوں کے اندر وہی ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سب وہی سٹینڈرڈ ہے، جو ان کا ہو تو وہ ہمارے لیے سٹینڈرڈ ہے۔ پر میں نے ایک فلم میں دیکھا، وہ ہے نا اوپر کی 2 بٹن کھلے رکھتے، تو ہاں یہ طریقہ ہے زندگی جینے کا، جب سوٹ پہنے تو 2 بٹن کھلے ہونا چاہیے، کیونکہ وہ فالو کرتے ہیں۔ ویسے جوتے کے اندر سونا چاہیے، ہمیشہ چمچے سے ہی کھانا چاہیے، ہاتھ سے کبھی نہیں کھانا چاہیے، وہ بیڈ مینرز ہے۔ نیچے گرا ہوا لقمے کو اٹھا کے منہ میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لقمہ گر جائے خراب نہ ہو تو اٹھا کے کھا لو، نہیں ہم نہیں کھا سکتے، چونکہ لوگ چھوٹا سمجھیں گے۔ جب کھانا کھائے تو پلیٹ میں کچھ چیز جھوٹی چھوڑنا ہی چاہیے، جب پانی پیے یا کوئی شربت پیے تو 1/4 نیچے بھرا ہوا رہنا چاہیے، تو پتہ چلتا اب اسٹیٹس ہے کیا اوپر تک لے کے پورا چاٹ کے پی رہے، یہ کیا پلیٹ کو پورا صاف کر کے کھا رہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے صحابہ تو صاف کر کے کھاتے تھے، انگلیوں کو چاٹنے نہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے اتباع میں، فیشن میں، ٹرینڈز میں، زندگی کی روزمرہ کی صبح سے شام تک کی چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نمونہ نہیں لیا، ہم نے نمونہ ان لوگوں کو بنایا، جس میں سے کچھ باتیں غلط نہیں، اگر وہ بھی ہو جائے، لیکن اس حد تک اس کو لینا کہ دوسری چیز کو غلط ماننا، یہ پرابلم ہے۔ آپ اگر کھانا کھاتے ہیں، ٹیبل چیئر پہ کھاتے، کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوئی نیچے کھائے تو اس کو آخر سمجھنا، پرابلم یہاں شروع ہوتا ہے۔ جگہ ویسی ہے، فرنیچر ویسا ہے، آپ کے پیر ساتھ نہیں دیتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہیں، وہ نیچے بیٹھنا آخر ہے، یہ کون سی دعوت تھی اس میں آپ نے نیچے بٹھا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے تعلق سے آتا ہے، جب آپ کھانا کھاتے تو دونوں آپ کے مانڈیاں آپ کے پیٹ سے لگتی تھی، مطلب اکڑو جیسا آپ ایگزیکٹلی ٹوائلٹ کے لیے بیٹھتے ہیں انڈین ٹوائلٹ کے اوپر، ویسا آپ کھانا کھاتے تھے۔ اس کے بڑے فائدے سائنٹیفک، وہ کیا ہے ابھی وقت نہیں بھرا، ویسا نہیں تو آپ کیا کرتے، ایک پیر لگاتے اور ایک نیچے رکھتے، جیسا عام طور سے بیٹھتے، ایک اوپر کر کے جگہ کم رہی، تو یہ آپ کا دوسرا طریقہ تھا۔ مانڈی ڈال کے کھانا عموماً آپ کی عادتوں میں سے نہیں تھا، تو ٹھیک ہے آپ کھائیے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ایسا کھائے، یہ کوئی طریقہ ہے، کوئی ادب دستر بیٹھنے کا، دونوں پیر اوپر کر کے بیٹھ گیا تو بیوقوف آدمی، ہم اس کو بالکل اور سمجھتے ہیں نا، برا مانتے ہیں، بلکہ اس کو بولیں گے اس کو عقل نہیں ہے، سماج میں رہنے کا طریقہ نہیں۔ تو یہ بات اللہ کے رسول بتا دی، تم ہو بہو ان کے طریقوں پر چلو گے، جیسے وہ کریں گے، بے فالتو بے فائدہ جو وہ کرو گے، حتیٰ کہ اپنی ماں سے علانیہ زنا کرو گے، تم بھی کرو گے۔ اب جو اس انٹینسٹی کو بتا دیا کہ اتنا برا وقت آنے والا ہے، تو بچیں گے کیسا اس برے وقت سے، وہ بھی بتا دے گے آگے۔ حتیٰ کہ جو اس میں سے ایک شخص اپنی ماں سے علانیہ زنا کریں گا، تم بھی یہ امت میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا کریں گے۔ بے شک بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، ٹھیک ہے، پھر فرمایا تقسیم ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ وہ ایک دوسری روایت اس میں 71 72 73 لفظ ہے، اس میں آتا ہے، اس میں عیسائی یہودیوں کے بارے میں تذکرہ ہے، یہاں ویسا نہیں، تو کہا وہ 72 میں ہوئے، اور تم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، تمام فرقے جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے، سوا ایک کے، تمام کے تمام جہنم میں ہوں گے سوا ایک کے،
تو اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجیے وہ فرقہ کون سا ہوگا جو ایک جنت میں جائیں گا؟ تو آپ نے فرمایا اور کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہوں گے وہ فرقہ ہوگا جو فرقہ ناجیہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ آتے ہیں، ایک میں اہل بیت کے لفظ بھی آتے ہیں، ایک میں خلفاء راشدین کا لفظ بھی آتا ہے، بہرحال کئی روایتیں ادھر۔ تو صحابہ کا طریقہ، چونکہ اہل بیت بھی صحابہ میں آ گئے، خلفاء راشدین بھی صحابہ میں، تو صحابہ کہیں آ گیا۔ اس کے بعد اگر اور اسپیسیفک لے تو اہل بیت کا بھی تذکرہ ایک روایت میں اور خلفاء راشدین کا بھی تذکرہ ہے، لیکن وہ سبھی صحابہ ہیں، تو بہرحال صحیح روایت کے اندر سب شامل ہوگا۔ تو جو اس طریقے پہ ہوں گے جس طریقے پہ میں اور میرے صحابہ ہے۔ تو صحابہ کا یہ مقام کہ اگر نجات پانا ہے، فتنوں کے اندر کامیابی چاہیے، تو ان کے طریقے کو ماننا ہوگا۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو دنیا بھی ہاتھ سے جائیں گی، آخرت بھی ہاتھ سے چلے جائیں گی۔ یاد رکھیں، یہ دو بس قول رکھتا ہوں صحابی رسول کے۔ ایک قول یاد رکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا، یاد رکھیے وہ صحابہ کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں، چونکہ آپ سابقون اولون میں سے نہیں ہیں نا، بعد والے صحابہ میں سے، بڑے چھوٹے تھے عمر میں بھی، یاد رکھیں تو وہ کیا فرماتے دیگر صحابہ کے بارے میں جو ان سے بڑے تھے، جو پہلے ایمان لائے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کیا وہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہ کہو، صحابی رسول کو برا نہ کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گھڑی بھر کی رفاقت تمہاری ساری زندگی کے نیک عمل سے بہتر ہے۔ صحابہ کو برا مت کہو، چونکہ ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذرہ برابر کی رفاقت، تھوڑی دیر کا ساتھ، یہ تم لوگوں کے تمام زندگی کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ صحابی کا ایک مقام ہے، یاد رکھیں۔ آگے آئیے کیا فرماتے ہیں، یاد رکھیں دوسرے صحابی سعید بن جو زید رضی اللہ عنہ، اب یہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی، یاد رکھیں وہ کیا فرماتے ہیں دوسرے صحابہ کے تعلق سے، ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوے میں شریک ہونا جس میں صرف اس کا چہرہ غبار آلود ہوا ہو، مطلب کسی شخص کا جو صحابی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شامل ہونا جس میں جنگ تو نہیں ہوئی لیکن صرف ان کے دھول وغیرہ اڑنے سے چہرہ غرد آلود، مطلب دھول مٹی میں چہرہ صرف بھرا ہو، یاد رکھیں صرف چہرہ جو ہے غبار آلود ہوا ہو، تمہارے سارے اعمال سے افضل ہے، خواہ تمہاری عمر نوح علیہ السلام کے برابر کیوں نہ ہوئی ہو۔ ایک صحابی کا نبی کے ساتھ رہنا، جنگ میں جانا اور صرف دھول لگنا اس کے چہرے کو، جنگ نہ بھی ہونا، وہ تمہارے سارے زندگی کے عمل سے بہتر ہے، خواہ تمہاری زندگی نوح علیہ السلام کے برابر کیوں نہ ہوئی ہو۔ اور نوح علیہ السلام کی زندگی میں صرف آپ کا مشن جس میں آپ نے لوگوں کو دعوت دی وہ 950 سال کا ہے، آپ کی عمر 950 سال نہیں تھی، یاد رکھیں عمر زیادہ تھی، چونکہ اللہ نے فرمایا کہ نوح نے 1000 کو 50 سال کم لوگوں کو دعوت دی، تو یہ تو ان کا صرف دعوت کا پیریڈ، جیسے ہم کہیں کسی کا زندگی کتنی تھی نہیں پتا، لیکن ان کا جاب کا ٹائم 36 سال انہوں نے جاب کی، لیکن زندگی تو بہت ہوں گی، جاب سے پہلے پڑے ہوں گے، بڑے ہوئے ہوں گے، جاب پہ لگے ہوں گے، پھر ریٹائر ہوں گے، پھر بھی زندہ، تو یہ نوح علیہ السلام کا صرف ورکنگ پیریڈ تھا، اس میں انہوں نے دعوت دی پھر عذاب آیا، عمر نہیں، عمر اس سے بھی زیادہ تھی، تو کہا تمہاری عمر نوح کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی رسول کا مقام یہ یاد رکھیں، آپ سمجھ رہے، تو یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے، ہمیں اس مقام مرتبے کو کبھی بھی ذرہ برابر بھی نیچے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دنیا بھی برباد ہو جائیں گی، آخرت بھی برباد ہو جائیں گی۔ وہ دنیا میں لوگ کہیں گے بڑا اچھی بات کرتا تھا، بڑے اس کے بعد دلائل تھے، بڑا یہ ہوشیار نظر آتا تھا، دیکھو نا اتنے بڑے لوگوں کی غلطیاں نکال رہا ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال اس سے ہم بچے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور کا، اور کئی لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یاد رکھیں باقی لوگوں کو چھوڑ دیجیے دنیا میں، وہ لوگ بھی اس میں مبتلا ہے، اسی لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس معاملے میں بڑی احتیاط کی، صحابہ کی شخصیت کے معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے، ذرا برابر ادھر تم پھسلے آخرت کے اعتبار سے تم برباد ہو گیا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میں نے صحابہ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی، ہمیں چاہیے کہ ان کا مقام مرتبہ ہم بھی پہچانیں، اپنی آنے والی نسل اور جنریشن کو بھی عقیدہ ہم اپنے طرف سے دینے کی کوشش کریں، تاکہ وہ بھی جو ہے اس چیز کو سمجھ کے یاد رکھیں، اپنے عقیدے کا اصلاح کر کے یاد رکھیں، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی جو ہے گزار سکیں۔ اسی میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کی زندگی کو سمجھ کر ان جیسے عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو ایسی ہر حرکت یا ایسی باتوں سے محفوظ رکھے جو صحابہ کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی ہوتی ہے، ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔